The Banking Companies Recovery of Loans, Advances, Credits and Finance Ordinance 1997. یہ 1984 کے آرڈیننس کے بعد ایک اور نیا ایکٹ تھا بینکنگ کے حوالے سے. کویشچن کو سولو کرتے ہوئے آپ نے اس کا ایکٹ اور آرڈیننس ضرور دیکھنا ہے اور اس چیز کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ آپ کس ایکٹ اور کس آرڈیننس کے تحت ٹاپک کو ڈیل کر رہے ہیں. یہ اس میں ایک اور فردرنس ہے جس میں جب بینکنگ ٹریبونلز کی طرف سے فیصلے تو آ جاتے ہیں، پھر ان کی ایگزیکیوشن یعنی ان پہ عمل درآمد کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے ایک ٹاپک آتا ہے ڈسکس دا پروویژنز ریگارڈنگ ایگزیکیوشن. ایگزیکیوشن ہوتا ہے فیصلہ جو ٹریبونل کا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، یعنی کسٹمر پیسے نہیں دے رہا تھا، اب وہ پیسے لینے کے لیے عدالت ٹریبونل کے ذریعے اس کے خلاف فیصلہ لے لیا. اب اس فیصلے کے ذریعے اسے جو ریکوری کرنی ہے کریڈٹ کی وہ کیسے ہوگی. ڈسکس دا پروویژنز ریگارڈنگ ایگزیکیوشن آف ڈکری ایز پر سیکشن 18 آف دا بینکنگ کمپنیز ریکوری آف لونز ایڈوانسز کریڈٹس اینڈ فائنانس ایکٹ 1997. سیکشن 18 میں بینکنگ کوڈ کی طرف سے پاس کردہ ڈکری کی ایگزیکیوشن کو ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. ایگزیکیوشن کے دو طریقہ کار ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ود دا انٹروینشن آف دا کورٹ. انٹروینشن کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہاں پہ پرسنل شیورٹی تو موجود ہوتی ہے لیکن کوئی ایسٹ وہ کسٹمر اپنا مورگیج نہیں کراتا بینک کے پاس، اس وجہ سے یہ پھر پرسنل شیورٹی کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ انٹروینشن سے ہی حل ہوتے ہیں، یعنی بینک کی مداخلت کے بغیر یہ حل نہیں ہوتے ہیں. ایگزیکیوشن یعنی اجراء یا فیصلے پر عمل درآمد کا کیس ڈکری جاری ہونے کے 30 دن بعد سنا جائے گا، یعنی 30 دن چونکہ اپیل کا ٹائم ہوتا ہے اور ججمنٹ ڈیٹر یعنی مدیون جس کے خلاف ڈکری جاری ہوئی ہو اسے 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس میں اپیل پریفر کر سکتا ہے. جب وہ 30 یوم میں اپیل پریفر نہیں کرے گا تو اس صورت میں ڈکری ہولڈر یعنی جس کے حق میں فیصلہ ہوا وہ بینکنگ کورٹ ایگزیکیوشن فائل کر دے گا کہ اب چونکہ وہ کسٹمر مطمئن ہے فیصلے سے اور وہ اپیل میں نہیں گیا، لہٰذا اب فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے. بینکنگ کورٹ ایگزیکیوشن کے معاملے کو سی پی سی کے طریقہ کار کے مطابق حل کرے گی اور بقایا جات کی وصولی لینڈ ریونیو ایکٹ کے طریقہ کار کے مطابق وصول کرے گی. جس طرح زمینوں کے آبیانے اور یہ وصول کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے اس وصولی کو بھی ممکن بنایا جائے گا. دوسرا طریقہ ہے وداؤٹ انٹروینشن آف دا کورٹ، جس میں کیس کا فیصلہ اپنے حق میں کرانے کے بعد بینکنگ کمپنی ڈیفالٹر کسٹمر کے اثاثہ جات کو جو بطور سیکیورٹی رکھے گئے ہوتے ہیں ان کو نیلامی کے ذریعے فروخت کر دیتی ہے اور اپنے بقایا جات اس میں سے نکال لیتی ہے. لیکن اس موقع پر بینکنگ کمپنی ڈیفالٹر کو 90 دن کا وقت دیتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو نیلامی کے پرائز پر اپنی شے کو خود خرید لے. اس دوران نیلامی سے قبل ججمنٹ ڈیٹر یعنی مدیون جس کے خلاف فیصلہ آیا تھا نیلامی کے 30 دن کے اندر جائیداد کے متعلق کوئی کلیم یا آبجیکشن فائل کر سکتا ہے، یعنی اگر اسے کوئی اعتراض ہے نیلامی پر تو اس میں سے وہ کوئی کلیم کرتا ہے تو وہ 30 دن کے اندر نیلامی کے 30 دن کے اندر رجوع کر سکتا ہے. مگر اس موقع پر عدالت کو محسوس ہو کہ یہ صرف اس لیے آبجیکشن فائل کی گئی ہے کہ جائیداد کی سیل کو روکا جائے یا تاخیر پیدا کی جائے تو عدالت ججمنٹ ڈیٹر کو 25% تک سیل پرائز پر پینلٹی بھی ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے. اس طرح اگر نیلامی پر لگائے گئے اعتراضات درست ثابت ہوئے تو یہی 25% اماؤنٹ بینکنگ کمپنی سے ریکور کر کے کسٹمر کو ادا کیے جائیں گے.